قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ استغفار کی کثرت ہوگی وہ خوش نصیب ہوگا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ آج آپ کہتے ہو کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھاؤ، بارشیں نہیں ہو رہی، فصل خراب ہو گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ جب تم اللہ کے ہاں اپنا تعلق بنا لو گے، استغفار کرو گے تو بارشیں بھی ہوں گی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ اگر کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، جس کو مال کی تنگی ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، جس کو بارشوں کی تو سب دعائیں مانگ رہے ہوں۔ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ چولی دامن کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جھوٹ چلتا ہے، جب فریب چلتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ آج بیماری ہمارے ہاں جو آئی، پوری دنیا میں آئی، دستانے پہن کے لوگ ایک دوسرے سے سلام دعا سے بھی چلے گئے۔ آپ کی فائلوں کو بھی کوئی اٹھاتا تھا تو دستانے پہن کے۔ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں تو چولی دامن کے ساتھ ہے۔ جب جھوٹ چلے گا، فریب چلے گا تو پھر بیماریاں آئیں گی۔ جب ناپ تول کے اندر کمی ہوگی، جب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور دوستوں کو خوش کیا جائے گا تو پھر حکمران بھی تمہارے اوپر برے مسلط ہوں گے اور اللہ بارشیں بھی نہیں برسائیں گے۔ یہ حدیث پاک پہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرت سے سنتے رہتے ہیں جمعے میں، یا میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آپ علماء کے بیان آج جو آپ سننا چاہیں جس موضوع پہ آپ کو مل جائے گا بیان، لیکن بس عمل کی نیت کر لیں۔ آج بیانات بھی جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کے لیے ہو گئے تھے۔ کون کتنا سر لگاتا ہے، کون کتنا جوشیلا خطاب کرتا ہے، کون کتنا لوگوں کو ہنساتا ہے، کون کتنا کسی کو اس کے اندر دھوتا ہے، یہ بیان آج ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی نیت بس یہی ہے، آج فلاں کو دھویا، آج فلاں کو کیا، آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہو گئی۔ ہمارے استاد مرحوم اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جمعے کے لیے جب جاتے ہو تو تقریر خالی نہ سنا کرو، قصہ نہ سنا کرو، قصے میں سے اپنا حصہ نکالا کرو۔ قصہ اور حصہ، جتنا قصہ سنو اس میں سے اپنا حصہ نکال دو کہ میں اس میں سے کیا لے کے جا سکتا ہوں، میرے لیے کیا ہے۔ اب میں نے رزق کی بھی بات کی، میں نے ماں باپ کی بھی بات کی، توبہ کی بھی بات کی، آپ دیکھیں آپ اس میں سے کتنا حصہ نکال سکتے ہیں۔ نصیب کی بات ہے۔ رزق کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ نصیب کی بات ہے۔ جہاں جہاں یہ میں واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے اگلے دن ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی کا بچہ، وہ دانے جو آج ہم کھاتے ہیں نا آپ لوگ، جس کو یہ بھونا جاتا ہے، مکئی کے دانے، وہ کھیل رہا تھا اس کا بچہ، تو وہ دانا کہیں اس کے ناک کے اندر پھنس گیا۔ اب بچہ ہے، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، وہ جتنا چیختا تھا دانا اور اوپر جاتا، پھر چیختا، وہ اوپر چلتے چلتے کافی اوپر تک چلا گیا۔ اب اس نے رونا بند نہیں کرنا، بچہ ہے۔ اب اس کی ماں نے والد کو بلایا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اب والد نے کہا کہ میری میٹنگ ہے اگلی، میں نے فلاں شہر میں پہنچنا ہے، تو میں نے آگے فلائٹ لینی ہے، میں کیسے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، میری بڑی قیمتی میٹنگ ہے۔ تو ماں نے کہا کہ چلو اس کو ساتھ لے جاؤ، وہاں جس شہر میں جانا ہے وہی کوئی ڈاکٹر مل جائے گا۔ تو اتفاق سے جس شہر میں جانا تھا اس بچے کے والد کا، وہاں کوئی کزن ڈاکٹر تھا۔ تو اب اس بچے کو فلائٹ میں وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، دوسرے شہر پہنچتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اپنی میٹنگ ختم کرتا ہے، اپنے کزن ڈاکٹر کے گھر میں جاتا ہے اس سے ملاقات کے لیے۔ تو وہ ڈاکٹر، اس کا کزن جب آتا ہے کہتا ہے یار بیٹھ جاؤ آپ لوگ، ایسا کرو کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر میں بچے کو دیکھ لیتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ اب اس بچے نے اسی وقت زور سے چھینک ماری،
اب جب اس کی چھینک اتنی زور سے ہوئی تو وہ دانا نکلا اس کے ناک سے. اس ڈاکٹر کزن کے گھر میں مرغی پھر رہی تھی تو وہ ناک سے دانا نکلا, اس مرغی نے آ کے اس دانے کو کھا لیا. سمجھ رہے ہو نا بات؟ دیکھیں اللہ نے اس مرغی کا رزق لکھا تھا, اس کا نصیب لکھا تھا, تو کہاں سے چلا, فلائٹ میں بیٹھ کے کہاں تک پہنچا, اس کے ناک سے نکلا تو اللہ نے اس مرغی کو وہ دانا نصیب کیا. یہ تو نصیب کی بات ہے. یہ رزق اللہ اسی طرح دیتا ہے. اگر یہاں سے یا چمن سے یا ملتان کے باغوں میں سے اللہ نے آپ کے لیے, یا سندھ کے باغوں میں سے اللہ نے آپ کے لیے آم نصیب میں رکھا ہے تو گرمی کے موسم میں آپ کو وہ آم نصیب ہوگا. اور یا اگر آپ کی اپنی پٹی ہے, آپ کا اپنی کیاری ہے, اس کے اندر جو آپ سبزی اگا رہے ہیں یا فروٹ اگا رہے ہیں, اگر وہ اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھی تو وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی. اب مدینہ سے کھجور چلتی ہے, کوئی جاتا ہے, کہاں سے وہ لے کے آتا ہے, آپ کی دانتوں کے نیچے آتی ہے, وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اللہ نے یہ سارے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. تو جو انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے, اسی میں انسان سوچ لے جو اللہ رب العزت نے میرے لیے بہتری رکھی ہے, تو وہ سب سے بہتر چیز ہے. جی حضرت وقت ہو گیا, ٹھیک ہے, اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. پھر زندگی رہی, کبھی موقع ملا تو آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوگی اور یہ باتیں چلتی رہیں گی. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آپ سب لوگوں کی گھروں کی جو پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور کرے, آپ کی عمر میں برکت دے. اور جو ساتھی یہاں سے ہانگ کانگ گئے ہوئے ہیں رزق کی خاطر جو میں باتیں کر رہا تھا, اللہ ان کو رزق حلال کھانے کی توفیق دے. رزق حلال کھانے کے بعد اپنے ماں باپ کو رزق حلال کھلانے کی بھی توفیق دے. اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت کا حق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے. آپ حضرات حج عمرے پہ گئے ہوں گے. حج عمرے پہ سعودیہ میں آپ نے ایک ہوٹل کا نام سنا ہوگا, البیک, بڑا مشہور ہے. حاجی یا عمرہ کرنے والا لبیک جتنا نہیں کرتا جتنا وہ البیک کرتا ہے. اپنا بیگ رکھتا ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ البیک ادھر, بڑی مشہور ہے. حالانکہ اس کے آس پاس جتنی دکانیں ہیں وہ سیم چیز ہے. آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا یا پشاور کے علاقوں میں جو کھانا ایک کے پاس مل رہا ہو, حالانکہ وہ شاید اتنا ذائقے دار نہ ہو, دوسرے کے پاس بھی ہوگا, لیکن جس کا نام چل جائے. اب وہ جو چیز البیک میں ملتی ہے وہ باقی ہوٹلوں کے اندر بھی وہی چیز ہے, لیکن بس. تو جب اس کا ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ جو اس کا مالک تھا اس نے جب اس کو بنایا اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا, اللہ اگر میں 1 ریال کماتا ہوں تو اس میں سے آدھا تیرا, 2 کماتا ہوں تو 1 تیرا. تو اللہ نے اس کو اتنی آج برکتیں دی. وہ حج میں آپ مینا پہ بھی جائیں گے تو البیک ہے, آپ دبئی بھی جائیں گے البیک ہے, آپ میں ابھی تھائی لینڈ سے ہو کے آیا, تھائی لینڈ میں بھی اس کی ایک برانچ ہے. کہاں کہاں اس کی برانچیں ہیں. اب وہ فوت ہو چکا ہے, اس کی اولاد ہے. انہوں نے کہا ہمارا والد اگر اللہ کے راستے میں 2 دیتا تھا تو ہم اللہ کے راستے میں 3 ریال دیں گے, باقی ہمارا ہے, باقی جتنا آدھا ہے وہ اللہ کی راہ میں. تو جس کی وجہ سے دیکھو اللہ نے ان کو برکت دے دی. تو رزق حلال کھانا, ماں باپ بچوں کو کھلانا, اور اس کے بعد اللہ کا جو حق ہے اللہ وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کی جتنی محنتیں ہیں یہاں پر, ہمارے حافظ محمد ساجد صاحب کی, دیگر ہمارے اساتذہ کرام ہیں جو ان کی محنتیں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور خاص کر کے ہمارے والد محترم کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے. یہ کورونا کے دنوں میں اللہ نے بہت بڑے بڑے علماء لے لیے. یہ دور ابھی ایسا آ گیا ہے کہ ہر بندہ مولوی ہے اور ہر بندہ لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے. جو صحیح معنوں میں آپ کو لے کے چلنے والے تھے وہ قیامت سے پہلے چلے جائیں گے. یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس طرح کھجور ختم ہو جاتی ہے, کھجور کے جو درخت کا جو تنا رہ جاتا ہے نا, اللہ اچھے لوگوں کو لے جائے گا, اور یہ جو پتے جو گن بنا رہ جاتا ہے اللہ ان کو باقی رکھے گا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علماء کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. میرے والد صاحب کے لیے دعا کیا کریں, بیمار رہتے ہیں, کئی عرصہ سے یہاں پاکستان میں تھے, ابھی واپس چلے گئے, دوبارہ علاج کے لیے وہ شاید آئیں گے, تو ان کے لیے دعا کیا کریں. اس علاقے میں ان کی بڑی
جو ہے نا محنتیں ہیں آپ لوگوں پر، خاص کر کے ہانگ کانگ میں چونکہ زیادہ طبقہ آپ کے علاقوں کا ہی ہے، آپ کے لوگوں کا ہی، اور میری خود بھی شادی جو ہے وہ لکڑی گاؤں سے ہی ہوئی ہے، تو اب تو اور زیادہ رشتے داری بن جاتی ہے، تو لہذا ان لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. جو کہتے ہیں نا پنجابی میں مٹھ، یہ مٹھ بنے ہیں آپ لوگوں کے ایمان کا. اب نوجوان نسل جتنی آگے آتی جا رہی ہے وہ تو دین سے بیچارے ناواقف ہیں. ہم جتنی خود کوشش کریں گے اس کے بعد ہماری اولاد بھی صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی کوشش کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ اوپر ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.